رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر رب کی نعمت ہے رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رحمت ہے مہمان کا یہ ہمارا سیگمنٹ. ناظرین کرام، اس میں ہم ہمیشہ کی طرح ملاقات کراتے ہیں آپ کی کچھ ایسے مہمان سے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ قرب و جوار کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے میری اور آپ کی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھانی ہے. اور نو ڈاؤٹ اپنے کاروبار میں اپنے ایک منفرد اور اعلیٰ مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت میں، بزنس کمیونٹی میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. اور جب بھی میمن ٹی وی میں انہیں یاد کیا گیا، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ہمارا حصہ ہیں اور ہمیشہ ہماری سرپرستی فرمائی ہے. آپ کاسموس ریلٹر اینڈ بلڈرز کے روح رواں ہیں اور ان کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. آپ نے کتیانہ میمن والنٹیئر کورپ سے، جو ان کی اپنی جماعت بھی ہے، اس میں بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یقینی طور پر کتیانہ ایک بڑی جماعتوں میں سے میمن برادری کی ایک جماعت ہے اور اس میں ایسے ہی جو ہے بڑے لوگوں کی، ویژنری لوگوں کی ضرورت بھی ہے. ایف پی سی سی آئی، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ریئل اسٹیٹ کمیٹی کے آپ ڈپٹی کنوینر ہیں. اور میمن لیڈرشپ فورم، ایک بہت بڑا فورم، انٹرنیشنل فورم میمن کمیونٹی کا، آپ اس کے پاکستان چیپٹر کے وائس چیئرمین ہیں. ندیم بھائی، بہت بہت شکریہ. ایک ایسا شعبہ جس میں ریئلٹر میں میمن برادری کی جو ہے وہ کئی بڑے نام جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے اسی شعبے کا حصہ ہیں. آغاز کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ سے، لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری آج کی اس نشریات میں آپ کی حاضری کیسا محسوس کر رہے ہیں سر آپ؟ ہمیشہ سے جب بھی میں آتا ہوں پروگرام میں، علی گوڈل کے پروگرام، الطاف بھائی آپ ہمیشہ بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. اور اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سیٹ پہ بھی بڑا اچھا کام ہوا ہے. ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایک چیز میں نے نوٹ بھی کی ہے کہ ہر دفعہ کچھ منفرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور اس دفعہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہی ایک سکسیس کی نشانی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو امپروو کرتا رہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں امپروومنٹ کی جگہ ہے. اور میں نے آپ کی ٹیم میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمیشہ کچھ بہتر کرتے ہیں، پھر اس سے اوپر کا ایک بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے، یہ آج نظر آتا ہے کہ ایک اور بینچ مارک سیٹ ہوا ہے انشاءاللہ. یہی ہماری کوشش ہے اور یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ہمارے مہمان، ہمارے وہ قداور مہمان جو اپنے اپنے شعبے میں بڑا نام رکھتے ہیں، وہ جب آ کے ہماری ان کوششوں کی تعریف کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پیسہ وصول، ہماری جو ہے محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے. آغاز ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں، ہمارے رحمت ہے مہمان کے اس فارمیٹ میں آغاز جو ہوتا ہے ایک خوبصورت نعت سے ہوتا ہے. اور آج بھی ہر بار کی طرح اس بار محمد محسن قادری نبی والے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن بھائی، مائک آپ کے حوالے ہے اور ماحول بھی آپ کے حوالے ہے. رمضان کی پر نور ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، پلیز کچھ عطا ہو جائے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں،
دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوگی منظور ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک بار پھر انتہائی محترم مرحوم نعت گو شاعر صبی رحمانی صاحب کے اس خوبصورت حمدیہ کلام کے ساتھ آغاز ہوا ہماری آج کی اس محفل کا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر محسن نبی والا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر ہماری اس محفل کا بہت ہی پرخلوص اور روح پرور آغاز فرمایا. جزاک اللہم خیر. ندیم بھائی، اتنے خوبصورت آغاز کے بعد پھر گفتگو بھی اسی انداز کی، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں میں ہمیشہ مہمانوں سے ان کے آج کے رمضان کی نہیں آغاز کرتا ہوں، ان کے آغاز کے رمضان کی. اور یقینی طور پہ آج کے جو محترم و بڑے قداور شخصیات کسی نہ کسی شعبے کے، کبھی تو چھوٹے بھی رہے ہوں گے، ان کا وہ بچپن بھی گزرا ہوگا مختلف گلیوں میں، مختلف دوستوں میں، وہاں بھی رمضان بھی گزارے ہوں گے. تو کہاں گزرتا ہے ندیم اوزا کا رمضان جو ہے، وہ رمضان خاص طور پہ جب اس بچپن کا رمضان جو ہے کن گلیوں میں گزرا، اور کوئی یادیں اس رمضانوں کی یا ان دنوں کی
جب چھوٹے ہوا کرتے تھے؟ الطاف بھائی رمضان ہم ماشاءاللہ ہمارا اولڈ ٹاؤن میں ہی گزرا ہے. میمن مسجد جو ہماری سب سے بڑی جامع بولٹن مسجد ہے, مارکیٹ، کیا میمن مسجد کی بولٹن مارکیٹ، کیا بات، ان میمن مسجد میں ہمارا رمضان گزرا. ہاں کیا بات. اور وہاں کے جو امام صاحب تھے اب تو انتقال ہو گیا ان کا, بڑی ہی شاندار نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں, اور اللہ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا کرے. جب بھی دعا کرتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں. وہ وہاں کی سنیں، وہاں کی رونق آج بھی وہی بحال ہے. مساجد دیکھیں، مساجد کے قرب و جوار کی دیکھیں. بالکل. تو وہ ایک خوبصورت یادیں ہیں, اور وہ زندگی کے سنہری پل ہیں. اور ہمارے جو محسنین تھے اس زمانے کے بھی آج بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, اور اس زمانے کے بھی بڑے محسنین ہمارے جو موذنین تھے اور جو ہمارے امام تھے, انہوں نے بڑی پیاری اذانیں دی اور بڑی شاندار نمازیں پڑھیں. آپ فجر میں جائیں تو میمن مسجد کا ایک خاصہ ہے کہ وہ پورا گونجتی ہے, تو اس میں جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو روح پرور ماحول ہوتا ہے. مدینہ منورہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اتنے پیارے امام, اور بس ان کو یاد کرتے ہیں. ان گلیوں میں گزری ہے ہماری, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھے ماحول میں جہاں پر دینی ماحول تھا, اور ہمیں ایسے اساتذہ ملے, ایسے لوگ ملے, ایسے محسنین ملے جنہوں نے ہماری بہتر تربیت کی. کیا بات ہے. بچپن کے دوست بڑے یاد آتے ہیں, خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں دوستوں کی سنگت شاید اور بہتر ہو جائے, کیونکہ وقت بہت ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے نا, نمازوں, عبادتوں اور روزوں کے علاوہ بھی کچھ وقت ایسا ملتا ہے جب لوگ دوستوں میں جا کے اپنا تھوڑا وقت گزارتے ہیں. اس وقت کے کچھ دوست آج بھی ہیں کنیکٹڈ ہیں؟ الحمدللہ دوست جو ہے وہ بچپن کے ہی ساتھ ہیں, اور ساتھ ہی ہم نے بڑے ہوئے, اور ساتھ ہی سب چیزیں پروان چڑھتی رہیں. کیا بات. بڑا اچھا وقت گزارا, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ محسن دوست آج بھی میرے ساتھ ہیں. نئے دوست بھی بنے ہیں, لیکن کچھ پرانے دوست بہت جو ہمارے ساتھ, ہم جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا, آج بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور آج بھی ہم فیملیز کے ساتھ آتے جاتے ہیں. جب ہم انڈیویجول جاتے آتے تھے تو آج بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہتر دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. کیا بات ہے. وہ یہ یادیں جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں, جب بچپن اور اس کے بعد پھر جوانی, اور اس کے بعد جوانی سے کچھ تھوڑا سا آگے جا کر جب ہم اپنی فیملیز کے ساتھ انہی بچپن کے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں, تو شاید یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جسے شاید ہم کیش نہیں کر سکتے, مطلب جسے ہم پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. یہ وہ یادیں ہوتی ہیں. ندیم بھائی, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آپ کا بڑا معتبر نام, اور کاسموس ریئلٹر اینڈ بلڈرز جو ہیں یقینی طور پر اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. کیسے اچانک آنا ہوا؟ کوئی فیملی بزنس تھا, یا کسی نے دھکا دے دیا کہ یار یہ کر لو, پھر یہاں سے ہوتے ہوتے پھر چل نکل پڑتی ہے؟ تو کیا اس قسم کا, یا باقاعدہ پلان کر کے اس میں اس کا حصہ بنے؟ مطلب ریئل اسٹیٹ آپ کا فیملی بزنس, یا آپ نے اس میں کوئی نئی انوویشن لایا اپنی؟ نہیں, ایکچولی ریئل اسٹیٹ ہمارا فیملی بزنس نہیں تھا, لیکن ایکچولی جو جن میں کہتا ہوں نا, جو ہمیں اچھے استاد مل گئے. بالکل. تو جو بزنس کمیونٹی نے مجھے جو ٹریننگ ملی, جہاں مجھے جو سکھایا گیا, تو ایک ریسرچ کا ایک پورشن بھی اس میں شامل تھا. کیا بات. تو جب ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر چوز کرنے کا جب موقع آیا, تو پہلے تو اس کے اوپر ریسرچ کی ساری, کہ اس وقت پاکستان میں کتنے گھر بن رہے ہیں, کتنی چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور کتنا اسکوپ ہے اس کے اندر. تو پوٹینشیل بڑا نظر آیا. جیسے آج کے دور میں کہتا ہوں کہ اس وقت بالکل ریئل اسٹیٹ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک نئی جدت آئی آئی ٹی کی. تو جو ریسرچ کرتے ہیں, جو چیزیں سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے برانڈنگ, پروڈکٹیوٹی, تو وہ آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں. تو جب ہم نے آج سے تقریباً 13 سال پہلے الحمدللہ جب ریئل اسٹیٹ کو چوز کیا, تو اس وقت اس کا اسکوپ بہت اچھا تھا. اس وقت ریسنٹلی بیریا ٹاؤن لانچ ہوا تھا, تو ہمیں نظر آیا کہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر اسپیشلی بہت ہی پوٹینشیل ہے, ایک نئی پروڈکٹ آ رہی ہے. تو اس کے اندر پھر ہم جڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شہر کے اندر اور ڈیفینس کے اندر, اور جہاں ہمیں اپنا اسکوپ بنانے کا موقع ملا, وہاں آگے بڑھتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی محبت ہے, اور تو اللہ پاک نے کچھ مقام تھوڑا بہت عطا کر دیا. الحمدللہ. بلڈنگ انڈسٹری اگر دیکھا جائے ایز اے ریئلٹر, نو ڈاؤٹ بلڈر سے آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ریئلٹر کا, اور آپ نے خود بھی یقینی طور پر کچھ پروجیکٹس پہ ضرور کام کیا ہے. بلڈنگ انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ہائی ریز بلڈنگ کا تو جال بچھا ہوا ہے, ہر بلڈر جو ہے وہ کچھ نئے پروجیکٹس کو لے کے آ رہے ہیں, اور بڑے شاندار پروجیکٹس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 8, 10, 12, 15 سالوں میں اگر یہی آپ کا کم و بیش ریئلٹر کا جو آپ کا شعبہ ہے, اس میں بڑی جدت آ گئی ہے بلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں؟ بالکل جدت آ گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جب گھر بنائے جاتے تھے تو لوگ 4 دیواری دے کے اور بلڈنگ تیار کر دیتے تھے, نہ کوئی انٹیریئر تھا, نہ کوئی لوبیز پہ کام ہوتا تھا. تو یہ میں آج سے 2 ڈیکیڈز پہلے کی بات کروں, لیکن آہستہ آہستہ جیسی جدت آتی رہی, اور ہم نے اپنے نیبر ملکس میں بھی دیکھا کہ کنٹریز میں کہ کافی اچھی جدت کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو وہی چیزیں یہاں پاکستان میں آ کے لوگوں نے اڈاپٹ کی. آج ہم دیکھیں تو ہمیں بہترین ایلیویشن, انٹیریئر ڈیزائننگ, اور ساتھ ساتھ لوبیز کا کام کرنا, اور اس کے اندر ایمینٹیز دینا,
تو ہم سب چیزوں میں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ. صرف ایک چیز بہتر نہیں ہو رہی جس میں حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک جامع پیکیج دیں جو لانگ ٹرم چلے, 10 سال 20 سال کی کوئی پالیسی دی اور ٹیکسیز میں ریلیف دیں. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس میں بہت زیادہ انپوٹ ہے. 48 کے لگ بھگ انڈسٹریز سے ایسوسیٹ بھی کرتی ہیں. تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے, اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, اور دیا بھی ہے تو اس کو پھر آن کیا جائے. تو میں تو اس پلیٹ فارم سے یہی گزارش کروں گا حکومت وقت سے کہ اس کو ذرا دیکھیں. اس میں ایک اور چیز جو یقینی طور پر تمام ہی بلڈرز اور آپ کے ریئل اسٹیٹ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہے کہ یہ شکوہ خاص طور پہ کہ 17 مختلف ایجنسیز سے جو ہے وہ ہم NOCs لیتے ہیں, تب کہیں جا کے ہمیں ایک بلڈنگ یا ایک پروجیکٹ کی طرف کام کا آغاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو کیا اس کو ون ونڈو کرا کے کم از کم اتنا تو کر دیا جائے کہ ہم جو ہے ایک اپنے پروجیکٹ کا آغاز جو ہے وہ کسی اور اپنے ہی انداز میں کر سکیں, نہ کہ یہ کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. اور حالانکہ یہ اتنی انپٹ ہے کہ شاید روزگار کے ذرائع جتنے اس انڈسٹری سے اور اس سے الائڈ انڈسٹری سے مل سکتے ہیں شاید اور کسی انڈسٹری میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. بالکل الطاف بھائی, کوشش تو یہی ہے کہ جو جتنے بھی ادارے سے جو NOC لینے کا پروسیس ہے اس کو آسان کیا جائے, اور ساتھ سارا سسٹم آن لائن کر دیا جائے. اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف ہم نے جب نشاندہی کی ان چیزوں کی, ہمارے آباد ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ہماری جو ریئلٹر ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر, اور گورنمنٹ سنتی بھی ہے ان چیزوں کو, اور اب جا بھی رہے ہیں اس طرف کہ اب ہم جو ہے وہ جدت کی طرف آ گئے. ساری دنیا میں ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے, اور یہ انڈسٹری ہماری بڑی اچھی ہے. فورن انویسٹر جو ہے ہمارے جو پاکستانی ہیں باہر جو بیٹھے ہیں, ایک بڑی خاصہ ہے ان کا کہ وہ اپنے ملک سے والہانہ محبت کرتے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ آپ بلیو کریں کہ پاکستان سے باہر بے تحاشا اپورچونیٹیز موجود ہیں, لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں اپنا گھر بناتے ہیں, حالانکہ اتنے ٹیکسیز اتنا کچھ ہونے کے باوجود. تو جب ان کو ایک بیٹر کوریڈور دیا جائے گا, جب ان کو پیسے لانے پہ سوال نہیں کیا جائے گا, تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان پہ. اس وقت بھی ہم اپنے نیبر ملک میں دیکھیں تو ہم 2nd 3rd پہ آتے ہیں انویسٹمنٹس میں. تو کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے, اور یہ لوگ تیار بھی ہیں, اور یہ تو چاہتے ہیں, ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر یہاں ہوں, میں تو مجھے آخر میں آنا تو یہی ہے. آنا تو یہ جب اتنا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے پاکستانی اتنی محبت بھی کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں. جو سجیشنس آتی ہیں, ایک کولیکٹیو ورک ہے جو مل کے جو ایسوسیشنز ہیں اور گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوٹس ادارے ہیں وہ مل کے ایک جامع پالیسی بنائے, اور اس پالیسی کو ساری جو آنے والی جو گورنمنٹس اس کو اون کریں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریزلٹس ہم دیکھیں گے, ہمارے شہر کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہو جائے گا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارا بیرون ملک پاکستانی جتنا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, ہمارے تمام ہی لوگ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ہماری معیشت کے لیے جتنا انپٹ ان کی جانب سے آ جائے گا, اور اگر ریئل اسٹیٹ اس کا بہترین ذریعہ ہو سکے, اگر ہم ان کو وہ آسانیاں جو دنیا کے دوسرے ممالک اپنے انویسٹرز کو دے رہے ہیں, اگر ان کو ہم نے وہ دے دیں, تو آپ پاکستانیوں کا جوش و جذبہ قابل دید ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ ان کا انپٹ یعنی کہ ان کا انویسٹمنٹ یہاں آئے گی, بلکہ یہاں پہ بھی روزگار کا پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا. اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ ہی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ندیم معزز صاحب سے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. ترقیاتی کاموں سے منسلک شہر قائد کا
बाएतमाद नाम हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट स्टार रेजिडेंसी की कामयाबी के बाद हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज का एक और शानदार प्रोजेक्ट स्टार मैंशन, हॉस्किंग रोड, गार्डन वेस्ट, बिलमुकाबिल दी एजुकेटर स्कूल के साथ 2 साइड कॉर्नर वेस्ट ओपन प्लॉट, चारों तरफ से पुर-रौनक एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, जहां पर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से बनने जा रहा है जदीद एलिवेशन के ट्विन टावर्स। गार्डन वेस्ट में पहली बार 4 फ्लोर पार्किंग और 18 फीट वाइड रैम्प। प्रोजेक्ट हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां हम रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में मौजूद हैं नदीम ओज़ा साहब के साथ, और नदीम ओज़ा साहब से बड़ी जो गहरी गुफ्तगू यानी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी किस अंदाज से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या जज्बा और जुनून है इनमें पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए, लेकिन शायद हम अब तक इसको कैप्चर नहीं कर पाए, इसको जो है वो ढाल नहीं पाए हकीकत के रूप में। FPCCI के आप रियल इस्टेट और के डिप्टी कन्वीनियर भी हैं। जो हमारी पेरेंट बॉडीज़ होती हैं, ट्रेड बॉडीज़ होती हैं, और FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा इदारा जो पाकिस्तान की तमाम कहते हैं कि तमाम चैम्बर्स की माँ है, उसमें एक रियल इस्टेट के डिप्टी कन्वीनर, रियल इस्टेट कमेटी के डिप्टी कन्वीनर, कैसे देखते हैं हमारे इन इदारों की, इन लोगों की वो सजेशंस, क्या जिसका जिक्र आपने किया, जिसका मैं कहूँगा कि रोना आपने रोया कि हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती, कोशिश तो पूरी हो रही है हमारे इन इदारों की जानिब से, तो क्या इस पर कुछ प्रोग्रेस होती हुई नजर देखिए आप? अल्ताफ़ FPCCI एक बड़ा पावरफुल इदारा है, मैं यूँ कहूँगा इसको, क्योंकि इसकी वजह ये कि ये डायरेक्ट वफाक से भी कांटेक्ट करता है और प्रोविंस से भी इंटरेक्ट करता है। जी। तो जब FPCCI ने जब रियल एस्टेट का ये सेक्टर बनाया तो मकसद ये था कि बहुत सारे, अगर हम मसाइल लेके बैठे तो शायद हमें दिन लग जाएंगे कि इतने मसाइल हैं बिल्डर्स के साथ, और जो प्लॉट खरीदता है उसके साथ, या जो घर खरीदता है उसके साथ, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक अपना सेक्टर बनाया। उस सेक्टर का मकसद ये था कि वो लोगों की शिकायत सुने और उस शिकायत को वो बराह रास्त डायरेक्ट हुकाम बाला तक पहुँचा देते हैं। तो उनकी एक अप्रोच है, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो FPCCI मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हेल्प करता है, और बड़े मसले भी लोगों के इन्होंने हल किए हैं और हो रहे हैं इसके अंदर काम। ये हमारे इदारे जो हैं, सम टाइम मैं और आप शायद दूर बैठ के उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं किसी न किसी हवाले से, जैसे FPCCI के साथ कनेक्टेड हैं रियल इस्टेट कमेटी में हमारे मोहतरम नदीम ओज़ा साहब, तो उनको पता है कि किस तरह से ये इफेक्टिव हो सकते हैं। मज़ीद इफेक्टिवनेस की ज़रूरत तो ज़रूर रहती है, इसमें तो स्काई इज लिमिट है हर चीज़ में। नदीम भाई, मेमन लीडरशिप फोरम, अभी हम आलमी सतह पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तानी के दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हमेशा इस मट्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेमन लीडरशिप फोरम भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और आप उसके पाकिस्तान चैप्टर के वाइस चेयरमैन भी हैं। कैसे देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कि इसने किस तरह से लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, अभी रिसेंटली मैं इसका एक प्रोग्राम भी देख रहा था इमर्जिंग लीडर्स के लिए जो एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, कैसे देखते हैं मेमन लीडरशिप फोरम के करता धरता इनके फाउंडर्स की इस कोशिश को? मेमन लीडरशिप फोरम जो है ना, माशाल्लाह 56 कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में हमारे जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है हाजी रहीम सानू साहब, उनका एक विज़न है, और इसके साथ हमारे जो कंट्री जो प्रेसिडेंट है वो है हमारे अख्तर अरफा भाई। तो इनका मकसद ये है कि लीडर्स प्रोड्यूस किए जाए, इसके लिए ये काम कर रहे हैं कि हम लीडर्स प्रोड्यूस करें जो कि आगे काम करें। तो इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, साथ में जब हेल्थ कार्ड लिए हैं, और उसके साथ साथ B2B बिज़नेस के लिए, क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको यही होता है कि मैं इस ट्रेडर से काम करूं नहीं करूं, मैं इससे बिज़नेस करूं नहीं करूं। तो मेमन लीडरशिप फॉर्म का मकसद ये है कि वो आपको वहाँ कनेक्टिविटी कराता है, जो हमारे वहाँ के ओहदेदारान हैं वो आपको गाइड करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इदारा है और एक बहुत ही अच्छे विज़न के साथ
ہمارے جو رحیم جانو بھائی ہیں ان کا ویژن ہے کہ ینگسٹر کو آگے لے کے آئیں. مجھے وائس پریزیڈنٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ینگ فیس جو ہے یوتھ وہ سامنے آئے اور ان کو میں ٹرین کروں اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ کام کرے. تو میں سمجھتا ہوں وہ پودے لگا رہے ہیں اور بعد میں یہ تناور درخت بنیں گے اور پھل دیں گے. کیا بات ہے. اور یہ کچھ سال پہلے میمن لیڈر کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں پوری برادری, جی ہاں, اور پوری میمن برادری کے لوگ جو ہے وہ ممباسا میں غالباً کینیا ممباسا میں جمع ہوئے, اور وہاں پر جو ہے وہ ایک عالمی چارٹر پر, یعنی کہ میمن برادری کا ایک چارٹر بنایا گیا, بزنس چارٹر جسے میں کہوں گا, کہ B2B کس طرح سے ایک ملک دوسرے ملک کے میمن تاجروں کو سپورٹ فراہم کر سکتے. یہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ جب AGM کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پر جا کے انہوں نے جو عہدے بھی سلیکٹ کرنے تھے, جی اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم جان بھائی کا یہ ویژن تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں پوری جو 56 کنٹریز ہیں ان سب کو انٹر کنیکٹ کروں اور لوگوں کو ملاؤں. تو یہ کام وہ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ہر منتھ میں ہمارے 2 سے 3 ایونٹس یہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, تو لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ادارے اپنی جگہ ہیں, لیکن کسی نہ کسی انداز میں جماعتیں بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اور آپ کا تعلق کتیانہ میں جماعت سے ایک بہت بڑی جماعت ہے. ریسنٹلی ہم نے ان کے کئی پروگرامز دیکھے جو اسپورٹس کے حوالے سے بھی رہے, جو ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہے. کتیانہ میمن والنٹیئر کورپس, میں چاہوں گا کہ والنٹیئر کورپس کی کچھ کارکردگی یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. جی بالکل. والنٹیئر کورپس سے پہلے سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ہمارے جو سپریم کونسل ہیں, جو حاجی سمد پردیسی صاحب, ان کی یہ ساری کاوشیں, محنت ہے, جنہوں نے وہ پودا جو میں کہہ رہا ہوں کہ لگایا تھا وہ آج تناور درخت بن گیا. اس میں سے آپ دیکھیں حاجی عثمان پردیسی جو ہے ہمارے KMA کے پریزیڈنٹ ہے, اس طرح سلیم رومی بھائی ہیں ہمارے, احمد چنائی بھائی ہیں, یہ ہاسپٹل دیکھتے ہیں سب. تو بہت سارے شعبہ جات میں ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں والنٹیئر کورپ کی طرف. والنٹیئر کورپ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی ہے نا کسی طرح انگیج کیا جائے. تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہمارے کمیونٹی میں کتیانہ میمن ایسوسیشن ایک ہے, کتیانہ میمن انجمن ایک ہے, اس طرح کتیانہ میمن والنٹیئر کورپ ایک ہے, اسی طرح کتیانہ ہاسپٹل ایک ہے. تو بہت سارے شعبے جات بنا دیے, ان کے ہیڈز بنا دیے. ہیڈز بنانے کا مطلب ہے سب اپنی اپنی کارکردگی کرنا, ان میں کمپٹیشن بھی کریٹ کروا دیا. تو یہ ہمارے بڑوں کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا, ڈیسیجن تھا. اور ہماری والنٹیئر کورپ کا مقصد یہ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہمارے انڈر میں ایک اسکول ہے جو ہم رن کر رہے ہیں. 795 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر ہمارے پاس, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پریزیڈنٹ عرفان دیری صاحب وہ اس کو رن کر رہے ہیں, اور ساری لیڈ وہی کرتے ہیں جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ایاز بندروکرا صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کسی نہ کسی درجے میں, ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کام کرنے کی. لیکن یہ بڑی اچھے انیشیٹو لیتے ہیں. ابھی ہم نے اسپورٹس کلب بھی لیا ہے کتیانہ میمن ایسوسیشن, جس کا ہم نے پیڈل ٹورنامنٹ کروایا تھا, بڑا ہی سکسیزفل ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی کمیونٹی ہماری انگیج ہوئی, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یوتھ کو ہیلتھی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئے. ہو یہ رہا تھا کہ یوتھ جو ہے آج کل ویب میں, یا میں کہوں گا کہ PUBG یا ایسے کام جو انہیلتھی ایکٹیویٹیز میں جس کو ہم شمار کر سکتے ہیں اس میں انوالو ہو گئے تھے. تو کوشش یہ تھی کہ یوتھ کو کنورٹ کیا جائے اور اس کو لے کے آیا جائے اپنا ہیلتھی ایکٹیویٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو جماعتوں سے, جماعت کے ذیلی اداروں سے کنیکٹ کرنے کے لیے اسپورٹس بڑا بہترین ذریعہ ہے؟ دیکھیں, ایک اسپورٹس ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم جو ہے نا ہماری یوتھ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے بھی آتے ہیں. اب پیڈل ٹورنامنٹ تو ایسی چیز ہے جس میں ینگسٹر بھی کھیلتے ہیں اور بوڑھے بھی کھیلتے ہیں. تو اس کے اندر تو ہمیں بڑا فائدہ ہوا کہ وہ سب ہی آ گئے اس کے اندر. تو ہم نے کہا بڑا اچھا انیشیٹو ہم نے لیا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یوتھ کو انگیج رکھیں, کسی طرح ان کو یہ بتائیں. جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ میمن ایسوسیشن کس طرح کام کرتی ہے, کہ کیا کیا اداروں میں ہم کام کر رہے ہیں, کس طرح ہم شادی خدمت کرتے ہیں, ہاسپٹل میں خدمت کرتے ہیں, یا جو ہماری جو کفالت پروگرام چلا رہے ہیں, بہت سارے شعبے جات میں کام کر رہے ہیں. تو یوتھ کو کنیکٹ کر کے ہم آہستہ آہستہ اسی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ آگے تو ذمہ داری ان کی ہے. بالکل. جو آنے والی جو یوتھ ہے وہی آگے ٹیک اوور کرے گی سارا. تو ابھی سے ان کی برنگنگ کی جائے, مائنڈ میکنگ کیا جائے کہ آپ کو یہ سب سنبھالنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک میرے خیال سے زیادہ کنیکٹیوٹی یا زیادہ بہتر بات یہ ہو گئی
کہ ندیم اوزا صاحب جو ہے جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, والنٹیئر کورپس کے ساتھ, جو آلریڈی جماعتوں کے لیے کام کر رہی ہے, جماعت کے لیے اچھے والنٹیئرس لے کے آ رہی ہے, اور انہی والنٹیئرس کو اگر دیکھا جائے دوسرے انداز میں کس طرح سے شیپ آؤٹ کرنا ہے, اس کے لیے میمن لیڈرشپ فورم کی ایک بہت بڑی ان کے پاس ہے. تو انہی والنٹیئرس کو اب لیڈر کس طرح سے بنانا ہے, یہ ایک فارمیٹ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو غالباً جماعت کے لیے ندیم اوزا صاحب جیسے نوجوان جو ہے وہ شاید یقینی طور پر بڑے فروٹفل اور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر لیڈرشپ کو صحیح انداز میں ہمیں آگے بڑھانا ہے. تو کچھ پروگرام کے اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ پروگرام میں اختتام سے پہلے کچھ ایک دو سوال جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. الحمدللہ قطیانہ میمن کمیونٹی کا ایک اپنا مقام ہے اور ایک بہت بڑی اور وائبرنٹ کمیونٹی ہے, ہماری برادری ہے, اور اس میں ہیلتھ کا شعبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک الگ بورڈ بنایا ہے آپ نے ہیلتھ کا جو قطیانہ میمن ہاسپٹل کی صورت میں کام کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ, آپ کے بچے جو ہے وہ ناسا تک پہنچ جاتے ہیں, قطیانہ میمن اسکول کے بچے. ہاؤسنگ ایک شعبہ جو ہے جس پر یقینی طور پہ آپ نے قطیانہ میمن کمپلیکس تو بنایا آپ کی کمیونٹی نے. ایون میمن کمیونٹی اگر میں جنرل بات کروں, جماعت کو چھوڑ دیجئے, تو کوئی ایسا پروجیکٹ میں خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا ہمارے آج سے 50 60 70 80 سال پرانے بزرگ اکابرین تھے, وہ زیادہ اسمارٹ نہیں تھے کہ انہوں نے مستقبل کی تیاری کے لیے فیڈرل ایریا کا اتنا بڑا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کو ہم نہیں بسا سکے. جو پنجاب سے آ کے ایک شخص بحریہ ٹاؤن بنا سکتا ہے, لیکن ہم شاید میمن ٹاؤن نہیں بنا پائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وہ کمی ہے, شاید اس کو ہمیں اب پورا کرنا ہوگا؟ کمی تو آپ سمجھے کہ ہمیشہ سے ہی رہتی ہے کسی بھی کام میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو علاقے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں, جی ایک میمن کمیونٹی کا ایک فنومنا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں ہی رہیں, زیادہ دور نہیں جائیں. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن جہاں آیا, وہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا, وہاں سے 60 کلومیٹر دور ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اس وقت جو رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم اتنی دور جا کے کوئی چیز بساتے ہیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اتنی جلدی مائیگریٹ نہیں کرے گی. صحیح بات ہے. لیکن بالکل ویژن ہونا چاہیے, چیزیں لینی چاہیے وہاں پر, اور ہماری کمیونٹی اس پہ کام بھی کر رہی ہے. اس میں ویژن بھی ہے, کچھ چیزیں ہم نے لی ہیں کچھ پروجیکٹس میں, اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ہیوج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی کوئی لینڈ ہم جس کو کہیں کہ 100 ایکڑ کی ہم نے لینڈ لی ہو, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں ہی رہنا چاہتی ہے. تو اسی لیے ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم 60 کلومیٹر جا کے کوئی بڑی چیز کر لیں گے تو ہماری کمیونٹی وہاں اپروچ کس طرح کرے گی, کیونکہ نہ وہاں انفراسٹرکچر ہے, نہ اس وقت بس. جس وقت ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں لی تھی, ہمارے پاس اپروچ بہت قریب تھی. صحیح بات. اب اس وقت اپروچ بہت دور ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ بھی سوچ رہے ہیں اس بارے میں. امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی انیشیٹو ہوں گے, اور یہ کیپ ان مائنڈ ہے ہمارے بڑوں کے, اور کر رہے ہیں اس پہ کام. اور یہ گائے بگائے یہ بات اکثر آتی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے, اور اسی ڈسکشن پہ بات ہوتی ہے الطاف بھائی. لیکن اب یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے تو انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے. بالکل بالکل. اور بڑی گفتگو, میں نے کہا نا کہ ندیم بھائی سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے بڑی جو ہے وہ معنی خیز ہوتی ہے, اور ہم اس پر کچھ نہ کچھ نکالنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. ندیم بھائی, آپ نے آتے ہی ہمارے اس سیٹ کو, ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنے انداز میں, لیکن اب میں فارملی آپ سے جو ہمارا ایک آخری سوال بنتا ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری ہر اگلا سال, ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگلا سال پچھلے سال سے کم از کم کچھ بہتر ضرور آپ کو نظر آئے, اور آپ نے آتے ہی اس سے ہمارے سیٹ کی بھی تعریف کی. کیسے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کی, ہمارے CEO علی گوڑے صاحب کی ان کاوشوں کو, کوششوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میمن ٹی وی جو ہے نا اس وقت اب میمن کمیونٹی کا ایک ٹریڈ مارک ہے, ایک برانڈ ہے. اگر کسی کو اپنے آپ کو کوئی آؤٹ سائڈر کا چاہتا ہے کہ مجھے میمن کمیونٹی جان جائے, تو اس کے لیے دی میمن ٹی وی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو اس کو پوری میمن کمیونٹی جان لے گی. کیا بات. تو ماشاءاللہ یہ آپ نے اچیو کیا ہے اپنی انتھک محنت سے, کوشش سے, اور اس میں علی گوڑل کا بڑا کردار ہے. اور میں علی گوڑل کو کہتا ہوں کہ اب کچھ حاصل کر لیا ہے, تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ. تو علی کہتا ہے نہیں, ابھی تو کچھ نہیں ہوا, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. تو یہ ایک پیشن ہے اس کا, تو اللہ نے اس کو ہمت دی ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے, آپ کی پوری ٹیم کے لیے, کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. ایک سب سے اچھی جو پیاری بات ہے آپ سب کے اندر کہ آپ لرنر ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم پہنچ گئے کسی مقام پہ, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے. جہاں لوگوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں آپ کی شروعات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ اور آگے آسمان بہت بڑا ہے اور ہمیں بہت دور تک جانا ہے. تو میری بری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم سیٹلائٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو, اور انشاءاللہ بہت جلد
مجھے امید ہے کہ ہم چلے جائیں گے سیٹلائٹ پہ، اور میمن ٹی وی جو اپنا ایک مقام بنا چکا ہے پھر وہ پورے ملک کے اندر اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ان نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ. انشاءاللہ ہم سب مل کر میمن کمیونٹی کے اس برانڈ کو انٹرنیشنل برانڈ بنائیں گے، ملکی سطح کا برانڈ بنائیں گے. پروگرام کا وقت تو یہاں ختم ہوا ندیم بھائی، ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، لیکن ہمارا اختتام، ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام جو ہے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، خوبصورت نعت کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں اب آپ سب سے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ملتمس ہوں ہمارے آج کے نعت خواں جناب محمد محسن قادری نوی والا صاحب سے کہ سر کوئی کلام عطا ہو جائے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگی شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہو. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور جہاں سے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسی دیوار سنتے ہیں. فدا میں آپ کی اس رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی
قاصدنا يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.